مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر انا والساعۃ کہاتین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ الحمدللہ 29واں پارہ کئی دنوں سے قرآن کریم کے مختصر سی تفسیر کے اعتبار سے ہمارا سفر رواں دواں ہے، چل رہا ہے۔ سورہ ملک، سورۃ القلم، یہ 2 سورتیں مکمل ہو گئی۔ 29ویں پارے کی یہ تیسری سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الحاقہ۔ کیا نام ہے؟ سورۃ الحاقہ۔ کیا ترتیب سے جوڑا ہے ایک سورت کو دوسرے سے، دوسرے کو تیسرے سے۔ ہم نے پڑھا سورۃ الملک، ہم نے پڑھا سورۃ القلم، اب انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ الحاقہ۔ سورۃ الملک میں اللہ رب العزت نے اپنے توحید کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، گزشتہ 2-3 مجلس پہلے بھی کہا تھا کہ سورۃ الملک کے اندر جو مضامین ہیں وہ کون سے مضامین ہیں؟ توحید کے مضامین ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ القلم کے اندر جو مضامین ہیں کہ رسالت کے مضامین ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مجنون ہونے کا طعنہ کستے تھے، تو اللہ رب العزت نے نبی کی رسالت پر، نبی کے اخلاق پر، نبی کی سربلندی پر اور ان کی تعظیم پر پوری صورت اتار دی۔ قسم کھائی قلم کی، قلم سے لکھے ہوئے چیزوں کی۔ پھر آگے ساری تفصیل ہم نے گزشتہ مجلسوں میں پڑھ لی الحمدللہ۔ تو ملک کے اندر سورۃ الملک میں توحید کا تذکرہ اور سورۃ القلم میں کس کا تذکرہ؟ رسالت کا۔ اور یہ والی سورۃ الحاقہ یہ سورت میں اور اس کے بعد سورۃ المعارج میں، یہ ان 2 سورتوں کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے۔ کس کا تذکرہ ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، دنیا میں تشریف لائے ہیں،
تمام نبیوں کی تین بنیادی چیزیں ہوتی تھی. کتنی؟ تین بنیادی دعوت جو ہے تمام نبیوں کی رہی ہے. فروعات کے اندر الگ الگ اختلاف ہو سکتا ہے کہ فلاں نبی کے دین میں شریعت میں یہ چیزیں حلال ہیں، فلاں نبی کے دین میں شریعت میں یہ چیزیں حرام ہیں. یہ فروعات کے اندر مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن جو بنیادی چیز ہے کہ ہر نبی آنے والا یہ تین چیزوں کی دعوت دیتا تھا. یہ بنیادی دعوت تھی. وہ تین دعوت کیا ہیں؟ توحید، رسالت اور معاد کہتے ہیں وقوع قیامت کو، قیامت کے واقع ہونے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سوچو یہ تین بنیادی چیزیں کتنی اہم ہوں گی، کتنی اہم ہوں گی. اور اسی صورت کے اندر جب نبی آتے اور آنے کے بعد امت کو دعوت دیتے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور میں نبی ہوں مجھے مانو، اور قیامت کے دن کے واقع ہونے کو یقین جانو. جنہوں نے مانا کامیاب، جنہوں نے نہیں مانا وہ ہلاک ہو گئے. تو جنہوں نے نہیں مانا ہے اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے. قیامت کے واقع ہونے کو نہیں مانا، قیامت کا انکار کیا، قیامت کی تکذیب کی، قیامت کو جھٹلایا، ایسوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اس صورت کے اندر سورۃ الحاقہ میں ذکر کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سورۃ الحاقہ کے اندر کس کا تذکرہ ہے؟ بولے آپ. قیامت کا تذکرہ ہے. سورۃ الحاقہ قیامت کا تذکرہ ہے. قیامت یہ ایک اٹل چیز ہے، ایک پکی چیز ہے، ثابت شدہ چیز ہے، بالکل یقینی چیز ہے. اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا ہوا تو واقع ہوں گی، ایسا اگر نہیں ہوا تو واقع نہیں ہوں گی. نہ، ایک پکی چیز کہ لا محالہ قیامت آنی ہی آنی ہے. کئی روایات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے واقع ہونے پر. قرآن کریم کے کئی آیات ہیں، 85 صورتیں ہیں جو مکی ہے. قرآن کریم میں کتنے صورتیں ہیں؟ قرآن کریم میں کتنے صورتیں ہیں؟ کتنے؟ 114. کتنے صورتیں ہیں؟ 85 صورتیں جو 85 آنکڑا ہیں. یہ صورتیں مکی ہیں، اور تمام کے تمام مکی صورتوں میں اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے. الگ الگ انداز میں، الگ الگ طریقے سے قیامت کے واقع ہونے کا تذکرہ کیا. لیکن یہ قرآن کی تہذیب، قرآن کا اسلوب، قرآن کی خوبصورتی ہے کہ اتنی صورتوں کے اندر بار بار اس کا تذکرہ کیا گیا، لیکن ایسا لگتا نہیں کہ یہ تذکرہ ڈبل ہو گیا، ٹیبل ہو گیا، ایسا لگتا نہیں. کیا زبردست انداز اختیار کیا ہوں. جب بھی قیامت کا تذکرہ آئے گا ایسا لگے گا کہ نیا تذکرہ کیا جانا، ابھی اس کو بیان کیا جانا. تو قرآن کریم کے اندر میں نے بتایا تھا اس کے پہلے مجلس کے اندر بھی کہ 6 قسم کے مضامین ہیں. اس میں سے ایک کیا ہے؟ قیامت. کیا ہے؟ قیامت. قیامت ایمان والوں کے لیے جنت ہے اور غیر ایمان والوں کے لیے جہنم ہے. اور قیامت کے بعد ہی اللہ سے ملاقات ہے، اور یہ پکی چیز ہے. ایک قیامت کی 2 قسمیں ہیں، ایک قیامت انفرادی اور ایک قیامت اجتماعی. کتنی قسمیں قیامت کی؟ 2 قسمیں ہیں، ایک قیامت انفرادی اور ایک قیامت اجتماعی. جو انسان جس دن مر گیا وہ دن اس کے لیے قیامت ہے. تو یہ قیامت انفرادی ہوئی، اس کے حق میں قیامت پائی گئی. شروع ہو گیا نا سلسلہ، اچھا رہا تو پار، برا رہا تو پھنس گیا. پھر وہی قبر اگر اچھا ہے تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جائیں گی، اور اگر نیک نہیں ہے، گناہ کرتا تھا، اللہ کو ناراض کرتا تھا، نافرمانی کرتا تھا، نمازیں چھوڑتا تھا، جس کام کو اللہ نے کرنے کو کہا وہ کام نہیں کرتا تھا، جس کام سے اللہ نے روکا تھا وہی کام اگر کرتا تھا، تو اسی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا. اس طرح سے دوائیں دی جائیں گے قبر کو، جس طرح سے پھسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائے. پھر کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو اسی قبر کے اندر آئیں گے. جنت دکھائی جائیں گی اس کو،
اور اس کو کہا جائے گا کہ اگر تو اللہ کی رضا والی زندگی گزارتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا، لیکن تو نے نہیں گزاری۔ وہاں سے ایگزٹ دروازہ بھی نہیں ہے، ایگزٹ پوائنٹ بھی نہیں ہے کہ بھائی یہاں سے نکلو اور دوسری جگہ سے کھسک جاؤ۔ نکلنے کا مسئلہ ہی نہیں۔ کبھی دیکھے کوئی مردہ کھسک کے باہر آیا ہو؟ قبرستان گئے اور دیکھے کہ ایک لاش غائب ہو گئی، اب حکومت کو انفارم کیا گیا کہ ایک لاش قبر میں نہیں نظر آ رہی، دیکھو اس کو تلاش کرو کہاں ہے۔ آج تک کبھی یہ واقعہ سنا ہے آپ نے؟ اللہ کا نظام اتنا کمزور نہیں ہے۔ اللہ کا نظام، یہ آتمائیں بھٹکتی کہتے ہیں نا، یہ بھی غلط ہے۔ آتمائیں بھٹکنا، آتما یعنی کیا؟ روح۔ آتما کا مطلب کیا ہے؟ روح ہے نا، اور یہ روح کو نکالنے کی ذمہ داری اللہ نے کس کے سپرد کی ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے، یہ اللہ کے حکم سے پورا لشکر لے کر آتے ہیں اور انسان کے جانداروں کی جان کو نکالتے ہیں۔ کیا ان کا نظام اتنا کمزور ہے کہ نکالنے لگ گئے اور ہاتھ میں سے چھٹک کے بھاگ گئی؟ پھر راستے میں کہیں تو مل گئے، بازار میں مل گئے، ایسا کبھی ہوا ہے؟ نظام دھرم برم ہو جائے گا۔ نظام کیا ہوگا؟ پورا نظام دھرم برم ہو جائے گا، دنیا کا نظام بگڑ جائے گا۔ اللہ نے یہ سسٹم رکھا ہی نہیں ہے۔ گیا گیا ختم، کھیل ختم۔ تو مرنے کے بعد قبر کے اندر جو ہے نا، اگر اچھے حالات بہت بہتر ہے، نم کنومت العروس، سو جا ایسے جیسے کہ پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اگر اچھا ہے تو اس کو یہ کہا جائے گا پھر سوئے گا قیامت تک، اب بے فکر ہو کے، کوئی ٹینشن نہیں۔ کئی ایسے واقعات بھی آپ لوگوں نے سنے ہوں گے کہ انتقال کے 100-200 سال کے بعد قبر پھٹ گئی، لاش جیسی کہ ویسی ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان صاحب السر رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کے رازدار تھے، ان کی قبر ایسی جگہ پر تھی جہاں پر دریا قریب میں پڑتا تھا، تو دریا کا پانی نیچے سے ان کے قبر کے اندر جا رہا تھا۔ بادشاہ کے خواب میں آ کر انہوں نے کہا کہ میری قبر کو دوسری جگہ پر تبدیل کیا جائے۔ جب ان کو کھودا گیا، ان کی قبر کو کھولا گیا، سارا میڈیا اور سارے لوگوں کو بلایا گیا، سب لوگوں نے دیکھا تو ان کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ان کو دفنایا ہے۔ کئی ہزار لوگوں نے ان کے جنازے، ان کے لاش کو دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ وہ صحابہ تھے کہ جن کے لاشوں کو دیکھ کر لوگ ہدایت پاتے تھے، اور آج ہماری زندہ اور جاوید زندگی کو دیکھ کر لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک پکی بات ہے، قرآن کریم بھی کہتا ہے نا، جو نیک لوگ ہیں ان کے جسم کو قبر کے کیڑے نہیں کھاتے، حرام ہے کیڑوں پر بھی ان کے جسم کو کھانا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ قیامت کا جو مسئلہ ہے نا، ایک دم پکا مسئلہ ہے، شک والا مسئلہ نہیں ہے، یہ آنا ہی آنا ہے، آنا ہی، اسی لیے اس کی تیاری کرنا ہے۔ بار بار قرآن کریم میں دیکھیں 114 صورتوں میں 50 سے صورتیں زیادہ ہیں نا، 114 صورتوں میں زیادہ صورتیں کون سی ہیں؟ 50 سے زیادہ ہیں، اور اس میں اللہ نے بار بار کس کا تذکرہ کیا؟ قیامت کا۔ کیوں تذکرہ کر رہے ہیں؟ اللہ بتا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، تمہارا اصل گھرانہ یہ قیامت کے بعد والا گھرانہ ہے، تمہارا اصل ٹھکانہ قیامت کے بعد والا ٹھکانہ ہے، اصل جگہ تو تمہاری قیامت کے بعد والی جگہ ہے۔ جس جگہ پہ تم کو بھیجا گیا ہے ایک ٹیمپروری جگہ ہے، ایک مختصر سی زندگی گزارنے کو تم کو بھیجا گیا ہے، ایک عارضی زندگی کے لیے تم کو بھیجا گیا ہے، تم وہیں دل لگانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اسی لیے ہر وقت قیامت کا دھیان، تصور، خیال، استحضار اپنے ذہنوں میں ہونا چاہیے، اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ میں بار بار یہ کہتے رہتا ہوں، میرا اپنا خود کا ایک مزاج ہے، بھائی زیادہ عبادتیں نہیں ہوتی نا، ایکسٹرا عبادتیں جب نہیں ہوتی نا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کے واسطے گناہ بھی مت کرو۔ جب ادب نہیں ہوتا ہے تو بے ادبی بھی مت کرو۔ کیا مت کرو؟ اگر ایکسٹرا عبادتیں آپ سے نہیں ہو رہی ہیں تو جو فرائض شریعت کی طرف سے عائد ہوتے ہیں، ابھی سال بھر میں 360 دن آتے ہیں، وہ 360 دن میں پورے 360 دن کے اندر کتنے روزے فرض ہے آپ پہ؟ 30 روزے فرض ہے۔ 30 روزے فرض ہے، 30 روزے رکھ لیے، اس کے بعد 330 دن آتے ہیں۔ یہ 330 دن کے اندر ابھی نفلی عبادت ہے، نفلی روزے اگر رکھنا نہیں ہوتا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ 30 روزے تو رکھے ہی رکھے، لازمی چیز، رکھے ہی رکھے۔
ایک دن بھر میں 5 نمازیں فرض ہیں، 1 نماز واجب ہے وتر کی، یہ 6 نمازیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ رہی بات اگر دوسری عبادتوں میں اگر کمی زیادتی ہو گئی، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ درگزر کر دیں گے۔ میں آپ کو اعمال سے پیچھے نہیں ہٹا رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ایسے بچ بچ کے زندگی گزارو کہ گناہ نہ ہو، ہمارے زندگی میں کیا نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، امانت میں خیانت نہ ہو، کسی کا دل دکھانا نہ ہو، چوری نہ ہو، زنا نہ ہو، شراب کا پینا نہ ہو۔ یہ ان گناہوں سے بچتے ہوئے اگر آپ زندگی گزار کے چلے گئے، وہاں مزے ہی مزے ہیں، وہاں کیا ہے، مزے ہی مزے ہیں۔ پڑھائی کے دوران 10-15 سال کا جو محنت کا زمانہ ہوتا ہے، تو ماں باپ بھی بچوں سے کہتے ہیں یہ 10-12 سال پڑھو، محنت کرو، گھومو پھرو مت، رات میں جاگو، موبائل وغیرہ کم استعمال کرو، بلکہ مت استعمال کرو۔ یہ 10-12 سال اچھی محنت کرو گے تو بعد والی زندگی تمہاری بہترین گزرے گی۔ یہ کہتے ہیں نا، پھر بچے بھی اپنا مائنڈ سیٹ کرتے ہیں، 10-12 سال کی زندگی قربانیاں دو، کھانے پینے کے اعتبار سے قربانی، نیند کی قربانی، خواہشات کی قربانی، گھومنے پھرنے کی قربانی، کئی بڑے بڑے چیزوں کی قربانی دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ 12 سال کے بعد کی لائف اچھی گزرے۔ تو 12 سال کے بعد والی جو لائف ہے کتنے سال کی ہوگی؟ 30 سال کی ہوں گی، 40 سال کی ہوں گی، 50 سال کی ہوں گی، 60 سال کی ہوں گی، اس سے اوپر کیا ہے 70 سال کی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد کیا؟ یہ 60 سال کی لائف کے لیے، 50-60 سال کی لائف کے لیے 12 سال اتنی محنت کی جا رہی ہے۔ تو جو لائف ہمیشہ ہمیشہ کی، جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی، جو آخرت والی جو زندگی لامحدود ہے، اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی اختتام ہی نہیں ہے، اس کا کوئی آخری کنارہ نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم کو کتنی محنت کرنے ہوتی ہے، کتنا محنت۔ ماں باپ کبھی اپنے بچوں کو یہ ذہن بناتے ہیں بیٹا تجھے آخرت کے لیے جینا ہے؟ بیٹا، حضرت یوسف رحمت اللہ علیہ، کیا نام ہے؟ یوسف۔ کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ کون ہے؟ حضرت یوسف۔ ان کا نام کئی بار سنا ہے آپ نے، لیکن یہ جو یوسف والا نام ہے نا، یہ آپ جانتے نہیں ہوں گے۔ یوسف یہ اصل ان کا نام تھا، ان کا لقب تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا نام تھا؟ لقب تھا ان کا مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے والے۔ چھوٹے بچے تھے، گلیوں میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ابا نے تماچا لگا کے پکڑ کے گھر لے آئے اور کہنے لگے تجھے گلیوں میں کھیلنے کے لیے پیدا کیا ہے اور تو ایسے مسجد اقصیٰ فتح کرے گا؟ بچپن سے بڑے خواب، بچپن سے بڑے عزائم، بچپن سے ہی اونچی سوچ، اعلیٰ مرتبے والی سوچ۔ پھر اللہ نے ان سے کام بھی۔ ماں باپ اگر سوچے نا میرا بیٹا یہ بنے، اللہ اس کے بیٹے کو بنائیں گے، لیکن ماں باپ سوچتے ہی نہیں، ماں باپ سوچتے ہی نہیں۔ شیخ عبد الرحمن سدیس خانہ کعبہ کے امام ہیں، بلکہ خانہ کعبہ کے کیا پورے جتنے بھی حجاز کے مساجد ہیں، مساجد کے جتنے بھی ائمہ ہیں، صدر الائمہ ہیں، تمام اماموں کے صدر ہیں، 40-50 سال سے امامت کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ان کے ماں نے کہا تھا کہ جا اللہ تجھے بڑا ہو کے خانہ کعبہ کا امام بنا دے، وہ قصہ میں سنا چکا ہوں آپ لوگ۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو اس کے لیے تیار کریں۔ ایک دفعہ 16 مرتبہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے کی کوشش کی، 16ویں دفعہ میں مسجد اقصیٰ فتح ہو گئی۔ حضرت سلطان نور الدین سعد زنگی رحمت اللہ علیہ، یہ وقت کے بادشاہ تھے، انہوں نے ایک ممبر بنایا تھا، ایک تمنا، ایک خواب کہ میں مسجد اقصیٰ کو فتح کروں گا، جب فتح کروں گا تو مسجد اقصیٰ میں یہ ممبر نصب کروں گا، قائم کروں گا۔ لیکن ان کا یہ خواب ادھورا رہ گیا، وہ پورا نہ کر سکے۔ لیکن انتقال سے پہلے اپنے سپہ سالار، ان کا ایک لشکر تھا، لشکر کے سپہ سالاری سلطان صلاح الدین ایوب کے سپرد کی گئی، اور ان کو یہ کہا مرنے سے پہلے کہ یوسف میرا ایک خواب ہے کہ مسجد اقصیٰ کو فتح کروں، میں نے وہ خواب پورا نہ کیا، تو میرے اس خواب کو پورا کر دینا، اور جب یہ خواب تیرے ذریعے سے اللہ پورا کریں گے تو اس ممبر کو مسجد اقصیٰ میں نصب کر دینا۔ تو 16 جنگوں میں 16 مرتبہ اس جنگوں کے اندر ممبر کو ساتھ میں لے کے جاتے تھے۔ ایک دفعہ حیران ہو گئے، پریشان ہو، معمولی بات نہیں ہے، ہم ایک مرتبہ کسی ترقی کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہار گئے نا چھوڑ دیتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔
تو 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، کتنی مرتبہ؟ 16 دفعہ۔ ایک مرتبہ ایسے ہی خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، پریشان تھے، تو پریشانی کے عالم میں کہنے لگے اتنے بڑے بڑے اسلامک کنٹری ہے، ملک ہے، ممالک ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، میرے ہی اکیلے کے کندھوں پہ مسجد اقصیٰ کو فتح کرنا ہے؟ اور بھی تو ہے نا، بڑے بڑے بادشاہ ہیں، بڑے بڑے جو ہے سپہ سالار ہیں، اور بھی ہیں، میں ان کے سامنے ان کا وزیر بیٹھا ہوا تھا، وزیر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کا تھا، ان کے جیسا نہیں تھا، ہے نا؟ خیر نام لینا مناسب نہیں، قرآن کا درس چل رہا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ جملہ استعمال کیا تو ان کے وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، تبھی تو آپ سمجھیں کہ اتنوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ نے صرف آپ کو چنا ہے، اتنوں کے آپ سے بہتر بہتر لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ نے آپ کو مسجد اقصیٰ کے لیے چنا ہے، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ اگر ہم سے بڑا کام لے رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو بڑے عزائم کے لیے تیار کریں، ڈاکٹر بننا ہے، یہ کوئی بڑا عزائم ہے، ٹھیک ہے بن گیا ڈاکٹر، اس کے بعد کیا؟ قوم کے لیے کیا کر کے جاؤں گے؟ قوم کے لیے کیا کر کے جاؤں گے؟ کوئی بڑا ارادہ ہو تو اس کے لیے بچپن سے اپنے اولاد کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے، اس کو اسی سوچ کے ساتھ بڑا کرنا ہوتا ہے، پھر بڑے ہو کے ہمارے بچے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارے بچے ہمارے لیے کیا بن جاتے ہیں؟ صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ تو قیامت کا واقع ہونا ایک پکی چیز ہے، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے، اس میں کوئی بھی دو راہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح سے ہے، میں اور قیامت، یہ 2 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ جس طرح یہ شہادت کی انگلی کے بعد بیچ کی انگلی کے آنے میں کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، شہادت کے بعد فوراً بیچ کی انگلی آتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوراً کیا آئیں گی؟ اب کوئی نبی آنے والا، اب سیدھا قیامت ہے۔ قیامت کی 72 سے زیادہ علامت صغریٰ اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، اور علامت کبریٰ 10۔ کتنی؟ 10 علامت کبریٰ اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ علامت صغریٰ جو چھوٹی چھوٹی علامت، علامت کبریٰ بڑی علامت۔ علامت صغریٰ کے بعد قیامت بہت قریب ہوگی، فوراً نہیں آئیں گی۔ علامت صغریٰ یعنی چھوٹی علامت جب وہ واقع ہوں گی تو اس کے بعد قیامت تو آئیں گی، لیکن بہت جلد آئیں گی، بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوگا۔ سمجھ جانا چاہیے کہ بس آنے والا ہے، سمجھ جانا۔ جس طرح سے اپنے فون پہ اپنے رشتے داروں سے کہتے ہیں کہاں چل رہی ٹرین، تو کہتے شولہ پور میں، ابھی تو 3 گھنٹے باقی۔ جب یہ کہتے کہاں چل رہی ٹرین، ہڑپسر میں، سیدھا کک مار کے اسٹارٹر مار کے سیدھا اسٹیشن پہنچ جاتے، ہوتا ہے نا ایسا۔ تو کہاں چل رہی ٹرین؟ علامت صغریٰ شولہ پور میں ہے، تو سمجھ جاؤ قریب ہے۔ علامت کبریٰ جس کے آنے کے بعد فوراً قیامت آئیں گی، جس کے آنے کے بعد تھوڑی بھی دیر نہیں لگیں گی، تھوڑی بھی دیر نہیں لگیں گی، فوراً قیامت آئیں گی۔ وہی قیامت علامت کبریٰ، بڑی بڑی علامت۔ سورج کا روزانہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب سے نکلنا، پہاڑ سے ایک جانور کا نکلنا جس کا نام ہے دابۃ الارض، ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور ایک ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوں گی، اور پورے دنیا کے اندر 3 جگہ پہ زلزلے آئیں گے، بڑے بڑے جھٹکے آئیں گے، ساری دنیا اس کو کیا کریں گی؟ جانیں گے۔ حضرت مہدی کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، حضرت مہدی کا ظاہر ہونا، دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا، یہ ساری علامت کبریٰ ہیں۔ جب دنیا دیکھیں گی دجال آ گیا، دجال نکل گیا، دنیا دیکھیں گی حضرت مہدی کا ظہور ہو گیا، دنیا دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گیا، دنیا دیکھیں گے کہ یاجوج ماجوج باہر نکل گئے، ساری دنیا ان کو جانیں گی۔ یہ جب ہوگا نا، اس کے بعد فوراً قیامت آئیں گی، اور اس کے آنے میں زیادہ وقت نہیں ہے، زیادہ وقت ہم کو قبر میں زیادہ لمبا ٹائم سونا نہیں پڑے گا۔ بہت سارے ایسے ہیں جو چلے گئے ہیں، ہزاروں سال سے آرام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے جانے کے بعد ہم کو تو جانا ہی ہے، کب جانا ہے اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جب جائیں گے نا تو جانے کے بعد زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ قیامت کی علامتیں اللہ کے رسول نے صغریٰ، چھوٹی چھوٹی علامتیں جتنے بھی بتائی ہیں،
علماء فرماتے ہیں کہ ساری علامتیں پائی جا چکی ہیں، اب فقط انتظار ہے کس کا؟ بولو، علامت کبریٰ کا۔ اب کس کا انتظار ہے؟ علامت کبریٰ کا۔ ڈرنا چاہیے، دنیا کٹتی ہے دھوکے کے ساتھ بھی، چوری ماری کے ساتھ بھی، رشوت دے کے بھی کٹ جاتی ہے، اس کو چکما دے کے نکل جاتی ہے، یہاں نکل جائیں گی، لیکن مرنے کے بعد کیا؟ مرنے کے بعد جب قیامت کا منظر قائم ہوگا نا، بڑا ہولناک منظر ہوگا قیامت کا، بڑا ہولناک منظر ہوگا۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی، حمل والی عورت، اور دودھ پیتا بچہ، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دیں گی۔ مائیں اپنے بچے کو، جو دودھ پیتا بچہ رہتا نا، اپنے سے کبھی الگ نہیں کرتی۔ کبھی دیکھے آپ نے ماں ایک طرف دودھ پیتا بچہ دوسرے گھرانے میں رہ رہا ہے، ایسا گھومنے کے لیے بھی گئے، سفر میں جاؤ، حج پہ جاؤ، عمرہ پہ جاؤ، جماعت کے اندر جاؤ، کہیں بھی جاؤ، اگر کسی ماں کا دودھ پیتا ہوا بچہ ہے 1 سال 1.5 سال کے اندر کا، تو اس بچے کو ماں اپنے سے کبھی الگ نہیں کرتی۔ وہی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو کیا کر دیں گی؟ منظر ہی ایسا ہوگا، حال ہی ایسا بھیانک ہوگا۔ تو قیامت کے منظر کو قرآن کریم میں بار بار اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ آپ کو اس میں شک ہوں گی کہ نہیں ہوں گی پتہ نہیں۔ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، بعض لوگ جھٹلاتے ہیں قیامت کو، بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے۔ جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ہی ان کا عقیدہ نہیں ہے، تو پھر قیامت کے واقع ہونے کا تو مسئلہ ہی ان کے سامنے۔ جن جن لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا ہے، اس صورت کے اندر ان کا انجام اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ میں آپ لوگوں کو قرآن کریم کی اس صورت کا 12ویں آیت تک تذکرہ سناتا ہوں۔ جس طرح سے اس صورت کے اندر جو ہے نا، یہ سورۃ الحاقہ مکی ہے۔ کیسی ہے؟ مکی یعنی بولو نا جی، ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی۔ مکی یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی۔ 52 آیتیں ہیں اس کے اندر۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 52 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے اندر 4 قسم کے مضامین ہیں، قیامت کو لے کے ہی الگ الگ انداز سے۔ کتنے قسم کے مضامین ہیں؟ سورۃ الحاقہ میں 4 قسم کے مضامین اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ ایک، قیامت کا یقینی ہونا، قیامت کا، کہ قیامت بالکل پکی چیز ہے، اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ مضمون جو ہے نا، اور جن لوگوں نے اس کو جھٹلایا ان کے ساتھ اللہ کا کیا انجام رہا، اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا انجام کیا، یہ تذکرہ 12ویں آیت تک ہے۔ کتنی آیت تک ہے؟ 12ویں آیت تک۔ دوسرے قسم کا مضمون کہ جب قیامت واقع ہوں گی تو اس وقت میں آسمان اور زمین کا کیا ہولناک منظر ہوگا۔ یہ آیت 6 آیتوں کے اندر یہ مضمون کا تذکرہ کیا جائے گا، یعنی 18ویں آیت تک۔ کتنی آیت تک؟ 18ویں آیت تک۔ پھر 18ویں آیت سے 37ویں آیت تک، یعنی رکوع کے پورا ہونے تک۔ 2 رکوع ہیں اس سورت کے اندر، 52 آیتیں ہیں سورۃ الحاقہ میں، اور 2 رکوع ہیں۔ تو اس کے اندر 18ویں آیت تک جب واقع ہوگا قیامت، اس وقت میں کیا آسمان اور زمین کا ہولناک منظر ہوگا، اس منظر کو 6 آیت میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد 37ویں آیت ہے، یعنی دوسری رکوع تک، پہلا رکوع کے ختم تک، قیامت کے دن 2 قسم کے لوگ منقسم ہوں گے، لوگوں کے 2 جماعتیں بنائی جائیں گی۔ ایک وہ جماعت جس کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، اور دوسری وہ جماعت جس کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ اور سیدھے ہاتھ والوں کو کیا انعام ملے گا، الٹے ہاتھ والوں کو کیا سزا ملیں گی، اس کا تذکرہ 37ویں آیت تک، یعنی رکوع کے پورا ہونے تک ہے۔ پھر چوتھے قسم کا جو مضمون ہے، 4 مضامین ہیں، چوتھے قسم کا جو مضمون ہے اس صورت کے اندر، کہ قیامت کے واقع ہونے کو قرآن کریم کے نازل ہونے کی مثال کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب وہ اس کی کیا تفصیل ہے انشاءاللہ اس وقت بیان کیا جائے گا۔ ایک حالت ہوتی ہے حالت مرئی، اور ایک حالت ہوتی ہے حالت غیر مرئی۔ حالت مرئی یعنی جس کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور حالت غیر مرئی یعنی جس کو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔ یہ دو حالتوں کو ملا کے قیامت کو بیان کیا گیا، قیامت کے واقع ہونے کو بیان کیا ہے، اور اس کو سمجھایا گیا ہے قرآن کریم کے نازل ہونے کی مثال کے ذریعے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آپ کو اس چوتھے قسم کے مضامین کے وقت میں بیان کروں گا۔
تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ سورۃ الحاقہ کے اندر کتنے قسم کے مضامین ہیں؟ بولو، 4 قسم کے مضامین ہیں۔ ہم آج پہلے قسم کے مضمون کا تذکرہ کرتے ہیں کہ قیامت کا واقع ہونا پکی ڈھکی چیز ہے۔ جن لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا ہے 5 قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ کتنے قوموں کا؟ 5 قوموں کا۔ اقوام خمسہ، کیا نام اس کا؟ اقوام خمسہ، 5 قومیں۔ ایک قوم سمود، دوسرے نمبر پہ قوم عاد، تیسرے نمبر پہ قوم فرعون، چوتھے نمبر پہ قوم لوط علیہ الصلوۃ والسلام، قوم لوط، 5ویں نمبر پہ قوم نوح۔ یہ 5 قوموں کا تذکرہ یہ 12 آیتوں کے اندر کیا گیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں، ترجمے کے ساتھ یہ جو باتیں بیان کیا گیا ہوں اس کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آپ کو کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ بالکل پکی بات۔ الحاقہ کے معنی بالکل پکی بات۔ دوسرا ترجمہ الحاقہ بالکل پکا واقعہ۔ ملحاقہ کیا ہے؟ بالکل پکی بات۔ وما ادراک ما الحاقہ تمہیں معلوم بھی ہے کیا ہے بالکل پکی بات؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ۔ قوم سمود، قوم عاد نے کھٹکھٹانے والی چیز کو جھٹلا دیا۔ کھٹکھٹانے والی چیز، کھڑکھڑانے والی چیز۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں، قارعہ، حاقہ، واقعہ، یہ قیامت کے نام ہے۔ قیامت بھی، ساعہ، یہ بھی قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت کا نام۔ تو یہ قاریہ، قاریہ کے معنی آتے کھٹکھٹانا۔ جب قیامت واقع ہوگی نا تو ایسا کھٹکھٹانے والا شور ہوگا کہ سب کے دل پھٹ جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ وَتَشْخُصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو جس طرح سے ہوتا ہے نا، یہ عربی کا جملہ ہے، من قرع الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ من قرع الباب کے معنی آتے ہیں دروازہ کس نے کھٹکھٹایا بولتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، سمود اور عاد نے کھٹکھٹانے والی چیز کو جھٹلا دیا، کھٹکھٹانے والی چیز کا انکار کر دیا۔ جو آج کے زمانے میں ہمارا میڈیا ہے اور ایک قوم ہے، ایک طبقہ ہے، آپ جانتے ہیں انہیں، وہ قیامت کا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا، جنت کا، جہنم کا، پلسرات کا، اور مسلمانوں کے عقیدے کا کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے۔ تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کے انجام سے ہم کو سمجھ جانا چاہیے۔ ان سے پہلے بھی ایسی قومیں آئی ہے جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے جھٹلا دیا، اللہ نے ان کے ساتھ کیا انجام کیا ہے، تو یہ خود اپنا انجام طے کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی کیا ہونے والا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قوم ثمود، قوم ثمود یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام، جن قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہم کو بتاؤ کہ یہ پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ۔ کیا کہا تھا؟ پہاڑ سے، یعنی جب آپ کو نہیں ماننا ہے تو سامنے والوں کو ایسی چیز کا مطالبہ کرو کہ جو وہ پوری نہ کر سکے۔ لیکن نبی تو نبی ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہوتے ہیں، اللہ کی مددیں ساتھ میں ہوتی ہیں۔ قوم نے جب ایسا مطالبہ کیا جو عقل سے باہر ہوتا ہے تو اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میری قوم میرے نبوت کو نہیں مان رہی ہے اور وہ میرے نبوت کو ماننے کے لیے ایسی چیز کا مطالبہ کر رہی ہے جو عقل سے باہر ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ۔ کبھی نکلی ہے؟ پہاڑ سے اونٹنی کبھی نکلی ہے؟ اللہ سے دعا کی، اللہ رب العزت نے گابن اونٹنی، 9 مہینے کی گابن اونٹنی پہاڑ سے نکال کر، ایک تو اونٹنی اور اوپر سے کیسی یہ گابن کا، پہاڑ میں گابن کہاں سے ہو گئی؟ اور ان کی عقل کو مارا، ان کی عقل پر ایک زوردار ہتھوڑا مارا قرآن کریم نے کہ آپ نے مطالبہ کیا تھا اونٹنی کا، لیکن اللہ رب العزت نے کیسے اونٹنی عطا فرمائی؟ گابن۔ لیکن اس کم بخت قوم نے اس اونٹنی کا مذاق اڑایا اور اس کو مار ڈالا، اور اتنی زوردار چیخ ماری، مرنے سے پہلے 3 مرتبہ چیخی اور مر گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا 3 مرتبہ چیخی، اس کا مطلب 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آئے گا۔ کیا ہوگا؟
کیا عذاب آیا یہ آپ کو بتایا جائے گا۔ 9 بڑے بڑے بدماش تھے ان کے قوم میں۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، 9 بڑے بڑے بدماش۔ ایک عورت نے 9 لوگوں کو سپاری دی تھی، دیتے نا، ان کو دیا تھا اس اونٹنی کو ختم کرو، میرے بیٹی کے ساتھ نکاح کرا دیا جائے گا۔ تو یہ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کو کہتے ہیں، اور قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کے قوم کو کہتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، سمود اور عاد نے کھٹکھٹانے والی چیز کا انکار کر دیا۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، رہی بات سمود، قوم سمود کی، تو فاہلکوا بالطاغیہ، ایک زوردار خوفناک آواز کے ذریعے ان کو ہلاک کیا گیا۔ طاغیہ کے معنی آتے ہیں خوفناک، ڈراؤنی آواز۔ کون سی آواز؟ ایسی ڈراؤنی آواز، ایسی زوردار چیخیں آئی ہے کہ ان چیخوں کی وجہ سے قوم سمود کیا ہو گئی؟ ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، رہی بات قوم عاد کی، تو ان قوموں کو، قوم عاد کو تیز اور سرد ٹھنڈی ہوا کے ذریعے سے جو بے قابو ہیں، عاتیہ کے معنی بے قابو، مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسی بے قابو ہوا تھی جو فرشتوں کے بھی کنٹرول سے باہر ہو گئی تھی۔ کس کے کنٹرول سے؟ فرشتوں کے بھی کنٹرول سے باہر۔ عاتیہ کا ترجمہ کیا ہے فرشتوں کے بھی کنٹرول سے باہر، ان سے بھی بے قابو ہو گئی تھی۔ ایسی تیز اور ٹھنڈی سرد ہوا کے ذریعے سے ان کو ہلاک کیا گیا۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فطر القوم فیہا صرعا، یہ ہوا کتنے دن چلی؟ مسلسل طوفانی ٹھنڈی ہوا، بے قابو ہوا کتنے دن چلی؟ 8 دن اور 7 راتیں۔ 8 دن، اور روایتوں میں لکھا ہے کہ بدھ کی صبح سے یہ ہوا شروع ہو گئی، دوسرے ہفتے کے بدھ کے رات تک یہ کیا ہوا چلتی رہی۔ تو دن کتنے ہو گئے؟ 8 دن ہو گئے، اور راتیں کتنی ہو گئی؟ 7 راتیں۔ سخرها علیہم، ان پر اس ہوا کو مسخر کیا گیا۔ 7 لیال، 7 راتیں، و8 ایام، اور 8 دن۔ حسوما، برابر، برابر، لگاتار، حسومن کے معنی لگاتار۔ فطر القوم فیہا صرعا، تم دیکھو ان لوگوں کو، فیہا صرعا، کیسے بے بس پڑے ہیں، کیسے بے بس پڑے ہیں۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ کھوکھلے، خاویہ کے معنی کھوکھلا، کھوکھلے کھجور کے تنے ہیں۔ اعجاز کے معنی تنا، نخل کے معنی کھجور، اور خاویہ کے معنی کھوکھلا۔ ان کی ہائٹ اتنی لمبی تھی گویا کہ ایسا لگتا تھا کھجور کے جھاڑ ہیں۔ مرور زمانے کی وجہ سے، زمانہ جیسے جیسے قیامت کے قریب آتے جا رہا ہے، ویسے ویسے ہائٹ کیا ہوتی جا رہی ہے؟ کم کم ہوتی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت تک سب غائب ہی ہو جائیں گے، اتنے اتنے ہو جائیں گے، لاک ہو گئے ابھی سمجھ رہے ہیں؟ ابھی اتنے ہائٹ ہوں گی، اور بہت چھوٹے ہائٹ ہوں گے، وہ یاجوج ماجوج کی قوم ہوں گی، وہ الگ ہے۔ سد سکندری دروازہ قائم کر کے سکندر بادشاہ نے ان کو الگ جگہ پہ، ایک الگ ہی ان کی قوم کو بسا دیا ہے، وہ بس گئی ہے وہ قوم قیامت سے پہلے۔ طاقتور اتنی ہیں، اتنی طاقتور ہیں کہ سمندر کو پی جائیں گی، درختوں کو، جانوروں کو کھا جائیں گی، جو انسان ہاتھ لگے گا اس کو کھا جائیں گی، اتنی طاقتور ہے۔ لیکن اس کے باوجود نکل نہیں پا رہی ہے، اس لیے کہ قیامت کی علامت کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو روکے ہوئے ہیں۔ سورۃ الکہف میں ان کا تذکرہ ہے، قرآن پڑھو آپ کو سمجھ میں آئے گا، وہ نکلیں گے وہ قوم۔ تو وہ جن قوم عاد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ توحید کو جھٹلایا، رسالت کا انکار کیا، اور قیامت کے واقع ہونے کا انکار کیا۔ اللہ رب العزت نے ایسی سخت مار ماری ہے کہ وہ ایسے ہلاک ہو گئے جیسے کہ کھجور کا درخت بھی، اور وہ بھی کیسا؟ کھوکھلا، کھوکھلا کھجور کا، کھوکھلے کھجور کے تنے کی طرح آپ جب دیکھو گے تو تم کو ایسا لگے گا گویا کہ کھجور کے کھوکھلا تنا گرا ہوا ہے، ایسے بے بس پڑے ہوئے ہیں۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ،
کیا تم نے ان میں سے کسی کو ابھی تک باقی دیکھا ہے؟ قرآن کا چیلنج دیکھے کیسا زبردست، قرآن کا انداز دیکھے کیا زبردست۔ آپ نے کبھی سنا ہے یہ حضرت جو ہے فرعون کی اولاد ہے؟ کبھی سنے ہیں آپ نے؟ یہ ابو جہل کے خاندان سے ماشاءاللہ، ایسا کبھی سنے ہیں؟ کبھی ان کی نسلیں دیکھے ہیں پورے دنیا کے اندر کہ فلاں جگہ سے یہ کان تک خبر آئی کہ فلاں بستی کے اندر جو ہے فرعون کی اولادیں پل رہی ہیں، فرعون کی اولادیں جو ہے بس رہی ہیں، اور کبھی سنے ہیں آپ نے؟ ان کے نسلوں کو اللہ نے ختم کر دیا۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تم دیکھو آج، تم بتاؤ کبھی آپ نے ان لوگوں میں سے کسی کو دیکھا ہے جو باقی رہا ہے؟ لیکن نبی کے خاندان کے، ایمان والوں کے خاندان کے، صحابہ کے خاندان کے 1400 سال گزر گئے، آج تک باقی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہیں۔ سید گھرانہ ہے، اسی طرح حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کا گھرانہ ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول کی روایت ہمیں سامنے ہے، اس کی وجہ سے ہم کو اس کے اوپر 100% یقین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلائے اور کہا کہ خانہ کعبہ کی چابی دو، گردن جھکا کے چابی ہاتھ میں دی اور فرمایا کہ عثمان، یاد ہے جب اللہ کے رسول ہجرت سے پہلے مکہ میں تھے، اس وقت میں خانہ کعبہ میں جانا چاہتے تھے تو عثمان بن طلحہ کے پاس چابی تھی، انہوں نے چابی نہیں دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان، وہ دن بھی کیا دن ہوگا جس دن چابی میرے ہاتھ میں ہوں گی اور تو گردن جھکا کے کھڑا ہوگا۔ تو وہ دن آیا فتح مکہ کا، چابی لے لی، دروازہ کھولا، سارے بتوں کو باہر پھینکا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر باہر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی کو حضرت عثمان کے ہاتھ میں دی اور دعا فرمائی، قربان جائے میرے نبی کے رحم دلی پر اور کریمانہ اخلاق پر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ چابی قیامت تک عثمان بن طلحہ کے نسلوں میں باقی رہیں گی۔ آج بھی خانہ کعبہ کی چابی جس شخص کے پاس ہے، جس گھرانے کی خدمت میں ہے، وہ گھرانہ کس کا خاندان ہے؟ اللہ نے ایمان والوں کو باقی رکھا ہے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا تم نے آج تک ان میں سے کسی کو باقی دیکھا ہے؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، فرعون آیا، اس سے پہلے کے لوگ آئے، والمؤتفکات کے معنی آتے ہیں الٹ پلٹ کرنے والی بستی، الٹ پلٹ ہونے والی بستی۔ والمؤتفکات کے معنی الٹ پلٹ ہونے والی بستی، یہ ہے قوم لوط۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے نا، ان پر جو عذاب آیا تھا، جو حرکتیں کرتی تھی، جو گناہ کرتی تھی، جس کی وجہ سے جو عذاب آیا تھا، حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھا رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، یہ ان کو سمجھا رہے کہ سمجھ جاؤ، یہ حرکتیں مت کرو، یہ گناہ مت کرو، یہ والے کام مت کرو، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے کام ہیں۔ لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتی تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ایمان والے لوگوں کو ساتھ میں لے کر چلے جاؤ، اس بستی کو چھوڑ کر نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ آوازیں کیسے بھی آئیں گی، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان والی نہیں تھی، لیکن رشتہ دار تھی، ساتھ میں لے لیے۔ پیچھے سے کسی نے آواز دی تو وہ بیوی نے پلٹ کر دیکھ لیا، وہ بھی بستی والوں میں سے ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو باہر نکالا گیا عافیت کے ساتھ۔ جب وہ نکل گئے، روایتوں میں لکھا ہے کہ ان کی بستی کو اٹھایا گیا، اتنے اوپر، اتنے اونچائی پر اٹھایا گیا کہ روایتوں میں لکھا ہے کہ اس بستی کے کتوں کی بھونکنے کی آواز پہلے آسمان کے فرشتوں نے سن لیا، وہاں سے ان کو بولو پٹک۔ یہ والمؤتفکات سے کون سی قوم مراد ہے؟ بولو، حضرت لوط علیہ السلام کے۔ قرآن کہتا ہے فرعون آیا، فرعون سے پہلے کے لوگ آئے، اور والمؤتفکات الٹ پلٹ ہونے والی بستی والے آئے، بالخاطیہ انہوں نے بھی نافرمانی کی، خطاؤں کے ساتھ آئی، نافرمانی اور غلطیوں کے ساتھ آئی، خاطیہ۔ فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذۃ الرابیہ، ان لوگوں نے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسولوں کا انکار کیا، رسولوں کی نافرمانی کی۔ فاخذهم اخذۃ الرابیہ، ان کو پکڑا ایک سخت پکڑنا۔ اخذۃ الرابیہ کے معنی ان کو پکڑا ایک سخت قسم کا پکڑنا۔ انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، پھر جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تم کو ایک چلتی کشتی کے اندر سوار کیا۔ اس سے اشارہ کس جانب ہے؟ حضرت
نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی قوم نے بھی نبی کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا اور قیامت کو جھٹلایا۔ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا انجام کیا کہ ان کے ماننے والوں حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کشتی تیار کرو، اور کشتی تیار کر کے کہا کہ جو تمہارے ماننے والے ہیں، ایمان والوں کو کشتی میں سوار کرو، اور جتنے بھی جانور ہیں سب کا جوڑا جوڑا، بلی ہے، بوکا ہے، بکری ہے، بکرا ہے، یا ایسے سارے جانوروں کے کیا کرو، جوڑے تیار کر کے کشتی میں سوار کرو۔ جتنے کشتی کے اندر انسان سوار تھے، اس کے علاوہ جتنے بھی پورے روئے زمین پر انسان بستے تھے، سب کو اللہ رب العزت نے اس طوفان میں ختم کر دیا، سب کو ختم کر دیا۔ اب اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی، قرآن کی حکمت دیکھے۔ جب قرآن اتر رہا ہے تو جو سننے والے ہیں ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو ایک چلتی کشتی میں سوار کیا، اور بعد میں جو رہنے والے انسان سب کو ہلاک کر دیا، اور جو کشتی میں سوار تھے نا انہی سے سارے نسل انسانی کو بڑھایا۔ آج ایمان والے، غیر ایمان والے، قرآن کو ماننے والے، اس وقت میں قرآن کو نہ ماننے والے، سب انہی کے اولاد میں سے ہیں۔ تو گویا کہ ان کا باقی رہنا تمہارا باقی رہنا ہے، ان کو میں نے بچایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ احسان بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے ان کو بچایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بچا کے تم پر احسان کیا، ورنہ آج تم بھی دنیا میں نہیں آتے۔ بات سمجھ رہے؟ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تم کو ایک جاری کا معنی چلنے والی کشتی کے اندر سوار کیا۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک نصیحت کا واقعہ بنائیں۔ تذکرہ کے معنی نصیحت بھی آتا ہے، تذکرہ کے معنی واقعہ بھی، یاد بھی آتا ہے، کہ تاکہ یہ واقعہ تمہارے لیے ایک یادگار بن جائے۔ کیا بن جائے؟ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ یہ واقعہ تمہارے لیے ایک نصیحت بن جائیں یا یادگار بن جائیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھے۔ وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھے۔ جس کے کانوں تک قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جائیں گی اور سنائی جائیں گی، ان کانوں سے کہا جا رہا ہے کہ یاد رکھنے والے کان اس واقعے کو کیا رکھنا چاہیے؟ یاد رکھنا چاہیے۔ تو اس 12 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے واقع ہونے کے یقینی کو اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا انجام ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ باقی کا تذکرہ آنے والے مجلس میں ہوگا۔ اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی، اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔